ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ ہمارا رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 27ویں تاریخ تھی، جو مشہور ہے کہ 27ویں تاریخ کو معراج ہوئی تھی. جو رات گئی اس کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ شب معراج تھی. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بہت اختلاف ہے کہ کس رات معراج ہوئی تھی، کوئی یقینی نہیں ہے اور کوئی عبادت بھی ثابت نہیں ہے. ہمیں تو قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے کی، حدیث میں بالکل منع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر گھر جا کر گھر میں سے لوگوں کو باہر نکالتے اور یوں فرماتے روزہ ہے آپ کا؟ کہ ہاں. میرے سامنے پانی پیو، روزہ توڑو. حدیث میں روزہ توڑوایا اور یوں فرمایا روزہ ثابت ہی نہیں ہے، کیوں رکھتے ہو روزہ؟ یہ تو ایک دم ضمن بات مجھے یاد آ گئی. گھڑی میں نے دیکھا 27 رجب. کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. تو یہ رجب کا مہینہ ہے. ہاں، عظمت والا ہے مہینہ، بڑا عظیم مہینہ ہے. اور اس کے بعد والا مہینہ شعبان، یہ بھی بڑا عظیم ہے. اور اس کے بعد والا رمضان المبارک، یہ تو بہت ہی عظیم ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا، اسی مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور شعبان مہینے میں بھی 2 دن کے بعد آنے والا ہے. اور ہمیں ایسی برکت دے زندگی میں کہ ہماری موت نہ ہو جاوے، وفات نہ ہو جاوے، رمضان مہینہ ہمیں ملے. اس لیے دعا مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رجب مہینے کی پہلی جو تاریخ ہے
اس میں جو دعا کرتا ہے آدمی اللہ دعا قبول فرماتا ہے. وہ تو گئی تاریخ، یہ روایت میں ہے، یہ حدیث میں ہے. عظیم مہینہ تھا رجب. کلام مجید میں بھی ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے عظمت والے، منہا اربعۃ حرم، حرمت والے، عظمت والے. ان 4 مہینوں میں سے رجب کا مہینہ. زمانہ جاہلیت میں کافر اور مشرک بھی اس مہینے کی عظمت بجا لاتے تھے. احترام، اتنا احترام کرتے تھے کہ لڑائیاں بند، سکون کے ساتھ پورا عربستان رہتا تھا رجب کے مہینے میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ عظمت باقی رکھی. اور کب سے؟ ابھی تو آسمان اور زمین کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، اس وقت سے اس کی عظمت ہے اس مہینے کی. اب آپ ہی بتاؤ، یہ مہینہ عظمت والا تھا، 27 دن گزر گئے، یہ کیسا گزرا بولو؟ جتنا ثواب زیادہ ہے وبال بھی زیادہ ہے. دیکھو آدھا گھنٹہ ہے، بیان تو ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں، دین کی باتیں تھوڑی ہو جائے، لیکن تھوڑی باتیں بھی ذرا دھیان سے سن لینا، اللہ توفیق دے. ہم دیکھیں یہ 27 دن کیسے گزرے ہمارے. کیا صحیح معنوں میں ہم نے عبادت کی؟ صحیح معنوں میں اس مہینے کی عظمت بجا لائے ہم؟ کیا احترام تھا؟ کیا مطلب معلوم اس کا؟ احترام اور عظمت کا مطلب کیا؟ ہمارے دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے اس کی بے ادبی نہیں کرتے، اس کی حق تلفی نہیں کرتے، ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے. جس کی ہمارے دل میں عظمت ہوتی ہے، جیسے ہمارے والدین کی عظمت ہے، ہمارے استاد کی عظمت ہے، ہم اس کو تکلیف نہیں دیتے، ہم ایذا نہیں پہنچاتے، اس کو ادب بجا لاتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں. ادب بجا لانے کا مطلب کیا؟ حق بجا لانا، ان کی رعایت کرنا. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کیا؟ بندہ گناہوں سے بچے. اس مہینے کا سب سے بڑا ادب یہ تھا کہ اس مہینے کی بے ادبی نہ ہونے پاوے، اس مہینے میں گناہ نہ ہونے پاوے. دوسرے مہینوں میں بھی گناہ ہے، لیکن اس مہینے کا گناہ، اس کا وبال زیادہ ہے. اب ہم خود سوچیں یہ مہینہ کیسا گیا. مجھ سے کتنی نماز کی پابندی ہوئی، میری زبان کتنی قابو میں تھی، میری آنکھیں کتنی قابو میں تھی، میرا عمل، ہر عمل، میرا کمانا کتنا قابو میں تھا، کتنا حلال تھا، کتنا حرام تھا، کتنا جائز تھا، کتنا ناجائز تھا، کتنی وعدہ خلافی ہوئی، کتنی خیانت ہوئی، کتنا جھوٹ ہوا. آدمی احتساب کرے، حساب لگاوے اس کا. اور واقعیتاً اگر صحیح معنوں میں نہیں گزرا تو اس کا وبال بہت خطرناک ہے. اللہ حفاظت فرماوے. ابھی بھی 2 دن باقی ہیں، معافی تلافی کر لے. سچی پکی توبہ، جو کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما دے، آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی ایسی. تو یہ رجب کا مہینہ پورا ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا. تو ہر نماز کے بعد دعا مانگو، اس کو معمولی مت سمجھو. مرنے کے بعد پتا چلے گا مسلمانوں کہ کیا عظمت تھی اس کی. یہ مہینہ کتنا بابرکت تھا. 2 رکعت کی کیا قیمت ہے، ایک سبحان اللہ کی کیا عظمت ہے، کیا ثواب ہے، وہ مرنے کے بعد پتا چلے گا. کلام مجید کی ایک آیت پوری دنیا کی دولت نہیں قیمت چکا سکتی، اتنی عظیم ہے. اس کا احساس مرنے کے بعد ہوگا. آیت واحدہ خیر عند اللہ من السماوات والارض وما فیہن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عبداللہ بن مسعود کی روایت. ایک آیت آسمان اور زمین سے بہتر ہے، اور جو کچھ اس میں دولت ہے ان تمام سے بہتر ایک آیت
ہم نے کتنی تلاوت کی اس مہینے میں؟ چلو بتاؤ. کلام مجید کو چھوڑا، اس لیے حالات ہیں آج. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. بالکل صحیح فرمایا علامہ اقبال نے. آج جتنے بھی حالات ہیں نا، ان تمام کی وجہ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے چھوڑ دیا. نہیں تلاوت صحیح معنوں میں کلام مجید کی، اور قرآن کے اوپر ہمارا عمل بھی نہیں. ہمارے گھروں میں وہ تلاوت کی جو آوازیں آیا کرتی تھی صبح کے وقت میں، اور رات کے وقت میں تلاوت کر کے جو سویا کرتے تھے، آج وہ جو مبارک گھڑیاں تھی، وہ مبارک جو زمانہ تھا، وہ ختم ہو چکا. اسی بنا پر آج پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. تو یہ جو مہینہ ہے گزر رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آنے والا ہے. شعبان مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان الشہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے. جس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف فرمائے، اس سے آپ اندازہ لگاؤ وہ کتنا عظیم مہینہ ہوگا جو 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے. اور رمضان مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر، اور شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء پر، اور رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسے کلام مجید کی فضیلت دوسری کتابوں پر. تو یہ مہینہ، اس سے پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے دعا مانگ رہے تھے. ابھی 2 دن باقی ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعا پڑھ لو، ترجمے کے استحضار کے ساتھ، اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ ہمیں برکت دے رجب مہینے میں، کہ یہ مہینہ گزرے. ایسا نہ ہو یہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے میری وفات ہو جا رہے. نہیں یا اللہ، یہ مہینہ ضرور مجھے زندگی میں نصیب فرما. وہ شعبان، اور شعبان کا مہینہ بھی نصیب فرما. اور بلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے سے دعا مانگتے تھے، 2 مہینہ پہلے سے زندگی کی دعا، کہ زندگی میں برکت عطا فرما یا اللہ، مجھے رمضان سے پہلے وفات نہ دینا. رجب کا مہینہ بھی میں پا سکوں، شعبان کا مہینہ بھی میں پا سکوں، اور خاص کر کے مجھے رمضان کے مہینے کی تیاری کرنی ہے. کیوں؟ رمضان کے مہینے میں جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، وہ مقصد رمضان مہینے میں پورا ہوتا ہے. رمضان مہینہ کیسا ہے معلوم؟ اس کی فضیلت میں مختصر کہہ دوں آپ کو. شیخ مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ پورے سال جتنی برکتیں دنیا میں نازل ہوتی ہے وہ رمضان مہینے کی برکت سے. اگر رمضان جو بند ہو جاوے دنیا میں برکتیں ختم ہو جاوے. اور رمضان میں کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کی مثال سمجھائی کہ پورے سال کی برکتوں کو یوں سمجھو کہ سمندر کا ایک قطرہ، اور رمضان المبارک میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں یوں سمجھو پورا سمندر. یہ سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اس سے بھی زیادہ برکتیں. تو رمضان المبارک کی بنا پر پورے سال برکتیں ہیں، اور پورے رمضان کی برکتوں کا جوہر فرماتے ہیں اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں رکھ رہا ہے. آخری عشرے میں، اور فرمایا آخری عشرے کی جو برکت ہے، جو جوہر ہے، اس کا عطر، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں رات شب قدر میں رکھی. پورا خلاصہ شب قدر. اس سے یوں پتا چلا شب قدر کی بنا پر آخری عشرے کی فضیلت ہے. آخری عشرے میں جتنی برکتیں ہیں وہ شب قدر کی بنا پر ہے، اور پورے رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ آخری عشرے کی بنا پر ہے، اور پوری دنیا میں جو برکتیں ہیں، پورا سال جو برکت ہے وہ رمضان کی بنا پر. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ساری برکتیں قرآن کی بنا پر. میری بات سمجھیے آپ؟ ترتیب میں نے کس طرح بیان کی؟ ساری برکتیں کلام مجید کی بنا پر ہے. اتنا زبردست کلام ہے یہ، اور کیوں نہ ہو
کلام مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تبرک بالقرآن، حدیث تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، سکون حاصل کرو، اپنے مسائل کو حل کرو، دنیا کے مسائل بھی اور آخرت کے بھی مسائل، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی مشکل پیش آئے گی، کلام مجید کے ذریعے سے ان تمام مشکلات کو تم آسان کرو، اپنے مسائل کو حل کرو۔ اتنا زبردست یہ کلام ہے تبرک بالقرآن، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ انبیاء جو ہے نا اللہ کی ذات سے نہیں نکلے، انبیاء تو مخلوق ہے اور کلام مجید مخلوق نہیں ہے، کلام مجید غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جو ہوگا وہ مخلوق نہیں ہوگا، غیر مخلوق۔ اس بنا پر کلام مجید کی جو فضیلت ہے وہ کسی نبی کی بھی نہیں، سارے انبیاء کی بھی وہ فضیلت نہیں جو کلام مجید کی فضیلت ہے۔ تو 27ویں رات یا شب قدر، یہ جتنی بھی برکتیں ہیں وہ کلام مجید کی بنا پر ہیں۔ تو وہ برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ رجب میں مجھے برکت نصیب فرما، شعبان میں مجھے برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا دے مجھے۔ اس سے پتا چلا کہ زندگی کی دعا مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر اس زندگی سے ہمیں اگر آخرت کی تیاری کرنا اگر مقصود ہو اور آخرت کے لیے ہمیں ذخیرہ کرنا اگر ہمیں مقصود ہو تو پھر بعد میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی تمنا کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت کی نعمتیں کتنی ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، اللہ کی زیارت ہوگی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تمنا کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دنیا میں زندگی نصیب فرما۔ کتنی؟ رجب مہینے کی، شعبان مہینے کی، رمضان کی، ہر مطلب کہ رمضان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتا چلا زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں، اس کا احساس مرنے کے بعد ہوگا۔ یا قبر والے کو پوچھو کہ دنیا کی زندگی کی 5 منٹ کی قیمت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر میں تشریف لے جا رہی تھی، راستے میں پرانی قبریں ان کو نظر آئی، اپنی سواری پر سے نیچے اترے اور جلدی 5 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ساتھی انتظار میں تھے، ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ کوئی خاص جگہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ حضرت نے فرمایا خاص جگہ تو نہیں ہے، لیکن میرا یہاں سے گزر ہوا، مجھے قبریں نظر آئی، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا، رستے میں قبریں نظر آئی، اپنی سواری پر سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کوئی خاص جگہ ہے؟ تو فرمایا خاص جگہ تو نہیں ہے، مجھے خیال آیا کہ یہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے تمنا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا کی زندگی کے 5 منٹ دے دے تاکہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ کے پاس آوے۔ اب ہمیں احساس ہوا، اب ہمیں پتا چلا کہ 2 رکعت نماز کا کیا ثواب ہے، 2 رکعت نماز کی کیا فضیلت ہے، اب مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا۔ لیکن اللہ فرماتے اب کیا، وہ وقت گیا، اب واپس نہیں آئے گا، اب حسرت کے علاوہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں، خون کے آنسو بہائیں گے لیکن 5 منٹ ہمیں نہیں ملے گی۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینوں عطا فرمائے، سالوں عطا فرمائے، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ کہیں افسوس نہ ہو مرنے کے بعد مسلمانوں، اس لیے قدر کر لو، یہ مہینہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ زندگی کی قدر کر لو، زندگی کو معمولی مت سمجھو، وقت کو معمولی مت سمجھو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، بڑے زبردست ان کے حالات ہیں، بس اتنا سمجھو کہ بہت بڑے اللہ والے تھے وہ۔ ابھی ان کے حالات مجھے نہیں بیان کرنے، وقت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات بیان فرمائی، اخیر عمر میں 80 سال کی عمر ہو چکی تھی لگ بھگ، کیا فرمایا کہ لوگوں میں آپ کو پوری زندگی کا
تجربہ بیان کرتا ہوں. اتنا بڑا اللہ والا وہ یوں فرماتا ہے میں اپنی پوری زندگی کا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ ایک چیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی بڑی قابل قدر ہے. اگر اس چیز کی قدر کو کوئی جان لے اور پہچان لے تو گویا پوری شریعت کا خلاصہ ہے, پوری طریقت کا خلاصہ ہے, پوری سنت کا خلاصہ ہے, پورے دین کا خلاصہ ہے, پورے اسلام کا خلاصہ ہے, قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے. اگر ایک چیز کی کوئی قدر پہچان لے تو وہ کون سی چیز ہوگی؟ جنہوں نے یوں فرمایا میں نے اپنی پوری زندگی کا تجربہ کیا ہے, وہ یوں فرماتے ہیں وہ کون سی چیز معلوم؟ آپ کہو گے کہ معلوم نہیں وہ کتنی عظیم چیز ہوگی, اور حقیقت میں بڑی عظیم چیز ہے. اس کے بارے میں کیا فرمایا حضرت نے؟ وہ ہے وقت کی قدر کر لو. وقت کو آپ معمولی مت سمجھو. یہ دن تو گزر جائیں گے, لمحات گزر جائیں گے, راتیں گزر جائیں گی, مہینے گزر جائیں گے, یہ مبارک دن جمعہ کا گزر جائے گا, یہ پھر آئے گا نہیں. اس لیے ہر وقت کو قدردانی کے ساتھ گزارو, ناقدری مت کرو. اور یہ جو مہینہ گیا رجب کا مہینہ 27 دن ہو چکے ہیں, ناقدری ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اور باقی جو بچا ہے اس کی ہم قدر کر لیں, اور شعبان کی ابھی سے ہم تیاری کریں. شعبان کی بھی جو فضیلت ہے نا, میں نے کہا نا رمضان کی فضیلت ہو, پوری دنیا میں جو برکتیں ہیں وہ ساری کی ساری برکتیں کلام مجید کی بنا پر ہے. تو شعبان کی بھی جو فضیلت ہے 15ویں شعبان کی بنا پر پورے مہینے کی فضیلت ہے, لیکن 15ویں شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا. صرف بل پاس ہوا تھا اپنی زبان میں کہ کلام مجید کو دنیا میں نازل کرنا. صرف بل پاس ہونے کی برکت تو دیکھو کہ 15ویں شعبان جب رات آتی ہے اللہ تعالیٰ کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں جہنمیوں کو, دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں اور جنتی بنا دیتے ہیں. صرف کلام مجید کا بل پاس ہوا, نازل ہونے کا, اس کی یہ برکت ہے. تو آپ ہی بتاؤ جس رات میں کلام مجید نازل ہوا ہوگا اس کی کیا برکت ہوگی, یعنی شب قدر. تو یہ ہے زمانہ. میں آپ کو زمانہ کہنا چاہتا ہوں, وقت کو معمولی مت سمجھو, بڑا قیمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. تو پورا خلاصہ آخر میں یہ نکلا کلام مجید, اس کی یہ ساری برکتیں ہیں. آج جتنی بھی چہل پہل ہے دنیا میں, جتنی رونق نظر آتی ہے وہ ساری چہل پہل, یہ ساری رونق جو ہے نا کلام مجید کی برکت سے ہے. اگر کلام مجید کو ہم نے چھوڑ دیا زندگی میں سے تو میں صحیح میں کہتا ہوں اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں. اور یہ کب صحیح معنوں میں ہم قدر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانہ عطا فرمایا ہے, اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, اللہ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے. تو اس کو قدردانی سے گزارو. قدردانی کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں. سب سے بڑی نعمت کلام مجید ہے. انبیاء کو جو مبعوث فرمایا کلام مجید کی رہنمائی کے لیے, کلام مجید کو سمجھانے کے لیے. جب بھی کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا جاتا ہے. کوئی بھی دنیا کی کوئی کتاب ہو سمجھانے کے لیے, تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے, تو اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تھا کہ نبی سمجھاوے کہ کلام مجید کیا ہے اور کلام مجید کے مطابق عمل کیسے کیا جاتا ہے. تو نبی جو ہوتا ہے دنیا میں وہ کلام مجید کے متعلق عمل کر کے دکھاتا ہے. اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں کلام مجید ایک طرف علم ہے تو نبی جو ہے اس کی ذات یہ عمل ہے. اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, تو کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن. بس قرآن اٹھا کے دیکھ لو, جو قرآن میں فرمایا بس وہی آپ کے اخلاق تھے. تو کلام مجید کی برکت مسلمانوں اس کو سینے سے لگاؤ. کلام مجید کو معمولی مت سمجھو, یہ ساری برکت ہے. ابھی سے جو دعا کی جاتی ہے رجب مہینے سے, شعبان مہینے سے, یہ ساری جو دعائیں ہیں یہ سب کیوں ہیں؟ کلام مجید کی بنا پر, کہ کلام مجید کی برکتیں ہم حاصل کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی. اس بنا پر ہمیں چاہیے
آج کے جو زمانے کے حالات ہیں وہ حالات بھی اسی بنا پر ہیں، ہم نے کلام مجید کو چھوڑ رکھا ہے، صحیح معنوں میں تلاوت نہیں ہوتی۔ میں صحیح کہتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہے، دل کی آنکھیں جس کی کھول رکھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کلام مجید کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مختصر واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ تھا، ایک آدمی تھا بڑا مالدار، رئیس قسم کا، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں دنیا جہاں کی دولت اس کو میں دوں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اس کے گھر بچی کی پیدائش ہوئی، لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ جیسی لڑکی کی پیدائش ہوئی، اب وہ پریشان کہ میں نے تو خوشی کے مارے یہ نظر تو مان لی تھی، اب یہ نظر میں پوری کر سکوں گا یا نہیں؟ اگر میں نے نظر پوری نہیں کی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے نام کی میں نے نظر مانی ہے اور یہ خیانت سمجھی جاوے گی، اس بنا پر یہ پریشان تھا۔ علماء سے پوچھا، اس زمانے کے جتنے علماء تھے سب نے یوں جواب دیا کہ آپ نظر پوری نہیں کر سکتے، دنیا جہاں کی دولت آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی دولت ہے نہیں، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن کسی نے کہا ایک کام کرو، ایک اور عالم سے ذرا ملو، ایک ان کا نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آپ کو جواب مل جائے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں، تمام علماء سے میں نے پوچھا، مجھے اطمینان بخش جواب نہیں ملا، تو کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ سے میں ملوں۔ تو کیا ہو آپ نے کیا نظر مانی؟ تو کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے رہے تو میں دنیا جہاں کی دولت سے اس کو مالا مال کروں گا، جو بھی ہوگی، چاہے بچی ہو یا بچہ، تو بچی پیدا ہوئی ہے تو میں دنیا جہاں کی دولت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی فکر مت کر، تو اپنی نظر سے انشاءاللہ سبکدوش ہو جائے گا، اپنی نظر سے آپ بالکل بری ہو جاؤ گے۔ برات آسان ہے اس کے لیے کہ کیا بولو تو صحیح، کہ بچی جب بڑی ہو اس کو کلام مجید ناظرہ سکھا دینا، کلام مجید کی تعلیم دے دینا، اور یہ بچی جب بڑی ہو جاوے اور اس کی شادی ہو جاوے تو شادی کے موقع پر قرآن کی شکل میں ہدیہ اور تحفہ دے دینا۔ یاد رکھنا امام شافعی نے فرمایا اس آدمی سے کہ قرآن کی تعلیم دینا، ناظرہ سکھا دینا اور اس کے مطابق زندگی اس کی گزرے، اس طرح کا علم اس کو دینا اور پھر بعد میں کلام مجید تحفے میں دینا۔ واللہ وہ یوں فرماتے ہیں پورے جہاں تو کیا بلکہ آسمان اور زمین دونوں جہاں، ساری کائنات کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی دولت سے آپ نے اپنی بچی کو مالا مال کر دیا۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو آسان ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج ہمیں اس تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمارے بچے جو مکتبوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو حافظ قرآن بنتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا پوری جہاں کا اگر کوئی بادشاہ بن جاوے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جو ہمارے بچوں کے پاس ہے۔ تو کلام مجید میں مختصر یوں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا وقت آ رہا ہے رمضان المبارک کا، شعبان مہینے کا، اور یہ جو رجب کا مہینہ مطلب کہ گزر رہا ہے، 2-1 دن باقی ہیں، تو اس میں خاص خیال رکھیں۔ کس بات کا خیال رکھیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، کلام مجید کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر صحیح معنوں میں مسلمان کلام مجید کو جو پکڑ لے وے، سینے سے مضبوط تھام لے وے، آج دنیا کے حالت بدل جا رہے ہیں۔ ایک مختصر واقعہ سنا کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا ملکہ وکٹوریہ کا، جو انگلینڈ کی رانی تھی۔ سب سے پہلے ہندوستان میں 1857 میں اس نے حکومت کی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگلینڈ والوں نے یہاں پر اس کو ڈالی تھی، اور سب سے بڑی جو تھی نا اس وقت وہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اس کی حکومت افریقہ میں بھی تھی، انگلینڈ میں بھی تھی، پورے ہندوستان میں۔ پورا ہندوستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، افغانستان، سری لنکا، رنگون، نیپال، یہ سب ہندوستان میں داخل تھا، بنگلہ دیش، یہ سب، اس سب کی ملکہ اگر کوئی سب سے پہلی جو بنی ہے وہ ملکہ وکٹوریہ۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ وہ کتنی بزی رہتی ہوگی، کتنی مصروفیت والی اس کی زندگی ہوگی، 1 منٹ کی فرصت نہیں تھی۔ اس کا جو وزیر تھا وہ وزیر مطالعے کا بڑا شوقین تھا، ہر وقت مطالعہ، ہسٹری کا،
تاریخ کا، اتہاس کا مطالعہ بہت کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریہ کو ذرا وقت ملا تو انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب آپ بہت مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے مطالعے میں عجیب و غریب واقعات آئے ہوں گے. میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں وہ سارے واقعات تفصیل سے سنوں، لیکن ایک ایسا واقعہ مجھے سناؤ پوری زندگی میں جو آپ کو عجیب واقعہ لگا ہو. ایسا مجھے واقعہ سناؤ. وزیر صاحب نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میں آپ کو بالکل مختصر واقعہ سناتا ہوں اور جو مجھے عجیب لگا وہ عجیب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ملکہ وکٹوریہ. وزیر صاحب نے کہا سنو تو ملکہ. دوسرے بھی بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا سب سے عجیب واقعہ مجھے تاریخ میں جو محسوس ہوا وہ یہ ہے مسلمانوں کی ترقی شروع میں اور اس کے بعد میں مسلمانوں کی پستی اور تنزلی اور انحطاط. اس سے عجیب واقعہ مجھے تاریخ میں کوئی نہیں لگا. آپ کہو گے اتنا واقعہ؟ ارے اتنا زبردست یہ واقعہ ہے، اتنا جملہ اگر اس جملے کو پھیلایا جاوے، اگر لکھا جاوے تو 50 جلدیں بڑی بڑی ضخیم 1000 صفحات کی 50 جلدیں ہو جاوے. اتنی زبردست بات اس وزیر نے کہی کہ سب سے عجیب واقعہ میں نے اپنی تاریخ میں دیکھا وہ مسلمانوں کی ترقی کہ شروع میں صحابہ تابعین جو اسلام کا شروع کا جو زمانہ ہے جہاں مسلمانوں نے قدم رکھا وہاں پر وہ فتح پائی اور وہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بج رہا تھا، مسلمانوں سے سب ڈر رہے تھے. یہ سب سے عجیب واقعہ. لیکن کچھ سال کے بعد 500-600 سال کے بعد مسلمانوں کی تنزلی شروع ہوئی جو آج تک تنزلی ہے. آج صحیح معنوں میں مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے. دنیا میں 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن وہ ساری اسلامی حکومتیں یہود و نصارہ کے اشارے پر چلتی ہیں. کوئی اپنی نہیں ہے. یہ سمجھو ہندوستان ان کے اشاروں پر چلتا ہے، یہود کے اور اسرائیل کے اشاروں پر چلتا ہے، اور اسی طرح 50-54 جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں کسی کی مجال نہیں کہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے. یہ ہے تنزلی مسلمانوں کی. تو ملکہ وکٹوریہ اس کی آنکھیں پھٹ گئی کہ کتنا زبردست تم نے واقعہ سنایا. لیکن وہ ملکہ تھی. انہوں نے پوچھا اس کی وجہ بھی تو بتاؤ، ایسا کیوں ہوا کہ شروع میں مسلمان کیوں ترقی کر رہے تھے اور بعد میں مسلمانوں نے کیوں تنزل اختیار کی؟ اس کی وجہ تو آپ نے پڑھی ہوگی نہیں. تو اس وزیر نے کہا کیا عجیب بات کہی. نصرانی تھا، عیسائی تھا، اس وزیر نے یوں کہا اس کا ایک ہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی کتاب دی تھی کلام اللہ کی شکل میں. جب تک مسلمانوں نے کلام اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی زندگی میں کلام اللہ کے مطابق عمل کیا. بغور سننا، یہ ایک جملہ اتنا زبردست ہے. آج ہماری زندگی دیکھ لو، ہماری معاشرت دیکھ لو، ہمارا کاروبار